جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، باندھ باندھ کی بولیاں ہیں، ایک ادھر سے بات کرتا ہے ایک ادھر سے بات کرتا ہے، نہ ہمیں عقیدے کی سمجھ آتی ہے کہ کتنے عقائد ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ کتنے عقیدے ہیں، کتنے نظریات ہیں، مختلف میڈیا کا زمانہ، ایک طرف ٹی وی کے اوپر ایک بات سنتے ہیں، پھر دوسری سنتے ہیں، پھر چوتھی سنتے ہیں، کس کے اوپر عمل کریں، کس کو چھوڑیں، کس کو سچا جانیں، کس کے ساتھ اختلاف کریں، کس کے ساتھ اتفاق کریں۔ اس کے متعلق دوستو سادی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اور میں آپ کو تقریر کے شروع کے اندر یہ بات بتا بھی چکا ہوں کہ عقائد کی تعداد یہی 5 ہے، جن کو کیا کہتے ہیں؟ ایمانیات کہتے ہیں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان، یعنی اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان، اللہ کو ماننا، رسالت کو تسلیم کرنا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، 2 باتیں ہو گئی، اور عقیدہ ملائکہ، ملائکہ کو تسلیم کرنا، ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرنا، ملائکہ کے اوپر ایمان رکھنا، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، ایمان بن ملائکہ، 3 ہو گئی۔ اور چوتھا یعنی توحید کے اوپر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان، اور کتابوں کے اوپر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کے اوپر اللہ نے تورات عطا فرمائی، دیگر صحائف اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو دیے، اور حضور علیہ السلام کے قلب اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، اور 5واں عقیدہ، عقیدہ آخرت۔ بس ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور ایمان بالآخرہ۔ یہ جس طرح آپ نے ایمان مفصل کے اندر آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جس طرح چھوٹے بچوں کو آپ مساجد کے اندر پڑھاتے ہیں نا، بس یہ یاد رکھیں، بس یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ 5 عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی عقیدے کے اندر داخل نہیں ہے۔ وہ اہل سنت کے حواس ہو سکتے ہیں، انہی عقائد کی توضیحات ہو سکتی ہیں، انہی عقائد کی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن عقیدہ یہی ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، پکا اس کو اپنے ہاتھ پکے دوپٹے سے، اپنی چادر سے پکا اس کو باندھ لیں، اس کے اوپر ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر کمزوری ہوئی تو یاد رکھیں 100 سال کے جو آپ کے اعمال ہیں وہ ابام منصورہ ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بکھرا ہوا غبار کر دے گا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا ان کا۔ یعنی اعمال جو ہوتے ہیں، یاد رکھیں آپ کے عقیدے کے اندر کبھی بھی کمزوری آئے گی، اعمال ان کمزوریوں کو دور نہیں کر سکتے۔ لیکن اعمال کے اندر کمزوری ہوئی آپ کی، نماز کے اندر کمی ہو گئی ہے، روزے کے اندر کمی ہو گئی، حج کے اندر کمی ہو گئی، دیگر نیکی کرتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے کمی ہو گئی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے کمی ہو گئی ہے، تو عقیدے کی برکت سے وہ عمل کی کمی دور ہو جائے گی۔ یعنی آپ کا عقیدہ اللہ کے اوپر مضبوط ہوا، رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، تو آپ کا جو عمل ہے نا، اس عمل کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں عقیدہ کمزور ہوا تو ساری زندگی کے سجدے آپ کے رائے گاہ چلے جائیں گے۔ عقیدے کی کمزوری جو ہے یہ آپ کو زیادہ نقصان دینے والی، اور یہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیلنے والی۔ تو اس عقیدے کو، یہ 5 جو ہے جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، عقائد، ان کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جب ان کو آپ مضبوطی سے تھام لیں گے نا، پھر باقی جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ علمی معاملات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یا نہیں نازل ہوں گے، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے یا نہیں تشریف لائیں گے، اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، قبر کے اندر سوال جواب، قبر کے اندر سوال، یہ ساری باتیں علماء نے عقائد کے اندر لکھی ہیں، لیکن یہ مستقل عقائد نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ علمی معاملات ہیں، یہ علمی حیثیت رکھنے والے امور ہیں، تو ان کی ایک علمی حیثیت ہے، اس کے اندر پتہ ہے خیریت کس کے اندر ہے۔ یعنی عقیدے 5 جو میں نے آپ کو بتا دیے نا ایمانیان، ان کو آپ پکا رکھیں نا، باقی جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، ان کے اندر خیریت اسی کے اندر ہے کہ جمہور کے ساتھ چلا جائے۔ کہ آپ لوگ یہ بات دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کے اکثر علماء کس طرف ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کی اکثریت علماء کی، فقہاء کی کس طرف ہے، امت کا جمہور کس طرف ہے، بس اسی کو آپ کیا کریں کہ پلڑے باندھ لیں، اسی کے ساتھ آپ چلیں، اسی کے اندر خیریت ہے، اسی کے اندر سلامتی ہے۔ پھر میں اپنا جملہ دوہرا دیتا ہوں، عقیدہ مضبوط رکھیں، جو 5 عقائد میں نے آپ کو بتا دی، ایمان، ان کو ہاتھ کے اندر رکھیں، باقی جو بھی آپ اختلافی بات سنیں، ادھر سے سنیں، ادھر سے سنیں، وہاں سے سنیں، یہاں سے سنیں،
تو یاد رکھیں اپنے نظریات کی بنیاد مختلف اقوال کے اوپر نہ رکھیں، مختلف شخصیات کے جو تفردات ہیں ان کے اوپر نہ رکھیں، بلکہ اپنے نظریات کی بنیاد رکھیں جمہور کے اوپر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اکثر اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے اکثر صوفیاء کیا کہتے ہیں، بزرگان دین کیا کہتے ہیں، فقہاء کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے۔ بس جس راستے کے اوپر وہ ہیں اسی راستے کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیں۔ بس یہ بات یہ اگر آپ فارمولہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، پکا اس کو ہاتھ کے اندر مضبوط باندھ لیں، کبھی بھی آپ کو زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی اگر مثال کے طور پر آپ خود تحقیق کرنا چاہیں نا، ایک شخص صاحب علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اس نے پڑھا ہے، مطالعے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، علم دین اس نے حاصل کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، ذہانت عطا، وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے میدان کھلا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح ہو نا کہ جہاں پر جمہور ہے ہو سکتا ہے حق اس طرف نہ ہو، حق دوسری طرف ہو۔ تو جو بندہ اس معاملے کے اندر تحقیق کرنا چاہے، بے شک اس کے سامنے میدان وسیع ہے، وہ بے شک تحقیق کرے، لیکن تحقیق کے لیے میدان وسیع ہے، اس کے لیے بنیاد آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر نو کمپرومائز، کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہاں پر آپ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اس معاملے کے اندر آپ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے کسی میدان کے اندر آپ ناکام نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بندہ بھی بات کرتا ہے نا، جو بندہ بھی، آپ اس کی بات سنیں، اچھے طریقے سے سنیں اس کی بات، پھر اس کو بتائیں کہ ہم تیری بات تسلیم کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ تیری یہ بات ہے، تیری بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ یہ تو ہو گئی نا بنیادی بات۔